Sir, we are fortunate to have you for inauguration, sir. بہت اچھا اور بھی دعا مانگ لیں جی Sir, بارہ سو 63 میگا واٹ پنجاب تھرمل پاور پلانٹ کا افتتاح کر دیا ہے. آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ پنجاب تھرمل پاور پلانٹ جو کہ ایل این جی سے گیس بجلی پیدا کرنے کا یہ منصوبہ ہے، وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اس منصوبے کا افتتاح کر دیا ہے. اس منصوبے کی آغاز اور اس کی تکمیل کے حوالے سے وزیر اعظم کو بریف بھی کیا گیا. 1263 میگا واٹ پنجاب پاور پلانٹ جو کہ ڈسٹرکٹ جھنگ میں تعمیر کیا گیا ہے، وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے گورنر ہاؤس لاہور میں اس کا افتتاح کر دیا ہے. لاہور میں گورنر ہاؤس میں تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف اس تقریب میں شریک ہیں. وزیر اعظم محمد شہباز شریف مختلف منصوبوں کے افتتاح کریں گے، سنگ بنیاد رکھیں گے. سب سے پہلے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے 1263 کا میگا واٹ پنجاب تھرمل پاور پلانٹ کا افتتاح کر دیا ہے. پنجاب کا شیئر ہے سر، اس میں $181 ملین. سر اس کی امپورٹنٹ سکوپ یہ ہے کہ جو کچھ 2013 سے 18 کے درمیان آپ کی لیڈرشپ میں پنجاب میں ہوا تھا پرائمری ہیلتھ میں، سر آپ کے علم میں ہماری 4 بڑے مسئلے ہیں سر ہیلتھ کے پورے پاکستان میں: انفینٹ موٹیلٹی، میٹرنل موٹیلٹی، اسٹنٹنگ اور ہیپاٹائٹس. ان میں سے 3 مسئلوں کو سر یہ کور کرتا ہے جو 1000 ڈیز کی بریکٹ ہے. اور اس پوری ایگزامپل کو 2013 سے 18 لے کر یہ سر پورے اب پاکستان میں اس کو امپلیمنٹ کریں گے. اور پنجاب ظاہری بات ایک بینیفیشری ہوگا چونکہ وہ نیکسٹ جنریشن آف ریفارمز میں آئے گا سر. تو ہمارے لیے سر یہ بہت ایک امپورٹنٹ پروجیکٹ ہے اور یہ ایگزیکٹلی وہی ہے سر جو آپ کے اس ٹائم پہ ہوا تھا سر. پلیز ہمارا سر جو نیکسٹ امپورٹنٹ پروجیکٹ ہے سر پنجاب اسمبلی پلاننگ پروجیکٹ ہے سر. اس میں آپ کے انشاءاللہ جب الیکشنز کے بعد سر گورنمنٹ دوبارہ آتی ہے انشاءاللہ سر، میرے خیال میں یہ وہ ایک ایریا ہے جو ٹاپ 3 پرائرٹیز میں فیڈرل گورنمنٹ اور تمام پروونشل گورنمنٹ کی ہونا چاہیے. سر جتنا اکانومی امپورٹنٹ ہے اتنا امپورٹنٹ یہ بھی ایریا ہے، بیکاز اگر اس پہ ہم سر نہ میٹ کر سکیں تو ہم بالکل سارے ریسورسز ہمارے ایٹ اپ ہوں گے. سر اس میں سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہر فیملی کو ہم رائٹ انفارمیشن اور رائٹ ٹولز دیں. سر یہ وہ تمام چیزیں جو آپ نے الٹرا ساؤنڈ پرووائڈ کی، ایمبولینسز پرووائڈ کی، ہمارا انفراسٹرکچر ایگزسٹ کرتا ہے، اب لوگوں کو یوز کرنا ہے سر. تو یہ سر اس کی ایڈوکیسی ہے، فیملی پلاننگ کی کموڈیٹیز ہیں اور سب سے امپورٹنٹ ڈیمانڈ سائڈ ہے سر. اس میں سر میری سبمیشن ہوگی انشاءاللہ ہوپ فلی آپ سر جیسے ہیپاٹائٹس کی ایمرجنسی ڈکلیئر کریں گے، اکانومی کی کریں گے سر، پاپولیشن کی بھی سر پاکستان ایمرجنسی ڈکلیئر افورڈ کرتا ہے اور ضرور کرنی چاہیے. اور سر کچھ ایسے ایریا ضرور ہونے چاہیے جہاں ہم لیجسلیٹو کور بھی لے کر آئیں، بیکاز سر اب یہ سمپل پرسویشن سے نہیں ہوگا سر. ہماری بالکل تو سر یہ ہماری سبمیشن ہے سر $100 ملین پروجیکٹ. ظاہر رہی ہے کہ پاکستان میں ہر شہری کو بیسٹ سہولت ملے سر. پوری دنیا میں سر میڈیکل سٹیز کا کانسیپٹس ہے سر، اس پیٹرن پہ سر ہمیں آپ کی یہ ویژن ملا اور ہم نے سر اس کو پھر ڈیزائن کروایا سر. اوور آل سر یہ تقریباً 50 بلین کا پروجیکٹ ہوگا سر، جس میں سر ایک کارڈک ویسکولر انسٹیٹیوٹ ہوگا، ایک پیڈیاٹرک ہوگا سر، ہمارے پاس آنکولوجی اور کینسر کا ہوگا سر، بلڈ اینڈ اسٹیم سیلز کا ہوگا، مولیکولر بایولوجی ہوگا اور ایک جنرل ہاسپٹل ہوگا سر. اس میں سر اس کے ساتھ سارے میڈیکل کالجز، الائڈ ہیلتھ پروفیشنل کالجز، نرسنگ کالجز اور سر فارمیسی کالج ہیں. اہم بات یہ ہے کہ سر یہ اتنا بڑا پروجیکٹ ہے کہ سر یہ موجودہ میکنزمز میں نہیں چل سکتا. ہمیں ایک انڈیپینڈنٹ اتھارٹی سیٹ اپ کرنی چاہیے سر اس کے لیے، جو اس کو پوری دنیا کے حساب سے لے کر چاہے. ہمارے حساب سے سر یہ جو 50 بلین ہے، 20 بلین کی کو شیئرنگ ہونی چاہیے بٹوین فیڈرل اینڈ پروونشل گورنمنٹ، اور منیمم 10 بلین وہ ہونا چاہیے سر جو ہم پی پی پیز کے تحت اس میں اٹریکٹ کریں. جتنی ہائیسٹ ڈائگنوسٹک سروسز ہیں سر وہ ساری سر ہم پی پی پیز کے اوپر لے کر جائیں رادر دین خود سے کرنے کے. اسی طرح سر اگر یہ بلڈ اینڈ اسٹیم سیل ہے سر، جیسے آپ نے ڈیٹیلز میں کیا تھا کہ آپ نے ہمارے لنکیجز بنوائے تھے باہر کے اداروں سے، ان کے سر لنکیجز ہونے چاہیے. سارا اکوپمنٹ انہیں خود نہیں خریدنا چاہیے سر. اس کی یہ چونکہ بالکل سپرا اسپیشلٹی ہے تو یہ اپنے آپ کو سرٹیفائی کرائیں، ان کے ساتھ ان کی کراس ریفرنس
फेंसिंग हो सर, ये सर इसके कुछ फसाड हैं सर जो, और आईडैप सर इसकी एग्जीक्यूटिव एजेंसी है। सिविल वर्क सर हमारे लिए चैलेंज नहीं है, लेकिन इसको सर उस लेवल पे चलाना कि ये मेडिकल टूरिज्म को अट्रैक्ट कर सकें, और एक जो पूरा कॉन्सेप्ट है सर, इसमें सर ये है सर हमारी प्लीज। कैंसर, स्टेम सेल और सर ये बाकी सर। सर ये जैसे आपने अनाउंस किया था सर शाहदरा के अंदर, सर ये प्रोजेक्ट बन रहा है तकरीबन सर इसका 12.5 किलोमीटर सर इसकी लेंथ है। इसका सर हम जब लेके जाएंगे ना, इसको स्ट्रेट अवे लेके जाते हैं टिल काला शाह काकू तक सर 8.7 किलोमीटर है। फॉर द सर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, जैसे सर आपने डायरेक्शन दी थी जिसमें सर यूईटी है, जीसी यूनिवर्सिटी है, इसमें यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के लिए 3.8 किलोमीटर सर और ऐड किया है। टोटल सर 12.5 किलोमीटर हो गया सर। इसकी जो कॉरिडोर की विड्थ है वो 8.2 मीटर है सर। इस पूरे के अंदर सर तकरीबन हमारे पास 8 स्टेशन हैं, जिसमें 1+1 डेडिकेटेड होगा स्टूडेंट्स के लिए सर। इसके अंदर हमने सर 2 अंडरपासेस रखे हैं ताकि जो ट्रैफिक का है उसका इशू भी ना हो। मेट्रो जो है अंडरपास से भी जाएगी सर। टोटल सर 11.7 बिलियन का सर प्रोजेक्ट है, और इंशाल्लाह सर अंडरपास करेगी मेट्रो सर, किसी अंडरपास करेगी सर। इसमें सर हमारी कोशिश ये है कि सर वैसे तो 6 मंथ्स का टाइम है सर, बट विल ट्राई टू फिनिश इट इन 5 मंथ्स सर। हम इंशाल्लाह इसको कर जाएंगे सर। लाहौर में मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखने की ये तकरीब है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुख्तलिफ मनसूबों का इफ्तिताह किया है, संग बुनियाद भी रखा गया है। अब से कुछ देर पहले वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने लाहौर में ग्रीन लाइन मेट्रो की तोसी मनसूबे शाहदरा तक आला शाह काकू का तोसी मनसूबे का इफ्तिताह भी किया है। सर सबसे इम्पोर्टेंट जो इसका सेक्शन है सर 8 किलोमीटर का सर SL3 सर, वो हम टेकअप कर रहे हैं सर अभी सर। नेस्पाक ने सर इसकी कंसल्टेंट है सर, और FWO को सर इसका कॉन्ट्रैक्ट हम अवार्ड कर चुके हैं सर। जो कॉस्ट टोटल आ रही है सर दैट इज 17.7 बिलियन सर। ये अपेरेंटली थोड़ी सी 8 किलोमीटर सर, अपेरेंटली थोड़ी सी ज़्यादा कॉस्ट लग रही है सर, लेकिन सबसे ज़्यादा है ग्लोबल लीफ जो इसमें सर जो था ना सर आधे में 5 बिलियन थी या 6 बिलियन। जी सर इसमें सर सबसे ये जो ग्लोबल लीफ है इस अकेले इंटरचेंज की जो कॉस्ट है सर दैट इज़ 8 बिलियन सर। तो 1.1 बिलियन के करीब सर पर किलोमीटर इसकी कॉस्ट आएगी सर। टिपिकल क्रॉस सेक्शन इज़ द सेम सर जो इस रिंग रोड का है सर, लेकिन जो इसमें सर सबसे इम्पॉर्टेंट बात मुझे लगती है सर दैट इज़ 50,000 व्हीकल्स जो आ रही है सर मुल्तान रोड से, और उसने PKLI जाना है सर, जनरल हॉस्पिटल जाना है सर, या राइवन रोड पे जाना है सर। वो सारे की सारी सर पहले सर टर्न कर जाएगी और लाहौर के अंदर नहीं आएगी सर। कंजेशंस कमी करने में मदद मिलेगी सर, और कॉस्ट भी रिडक्शन होगी सर। हमारा एस्टिमेट ये है सर कि जो गाड़ी ने एयरपोर्ट पे जाना है सर मुल्तान रोड से आके सर, उसका 20 मिनट उसका सफ़र जो है सर वो कम होगा सर। किस तरफ टर्न करेगा? मुल्तान रोड से टर्न करेगा सर टुवर्ड्स राइट सर, और उसके ऊपर बैरियर टाउन के अंदर से होते हुए सर ठीक, और पहुंचेगा सर एयरपोर्ट पे सर। तो 20 मिनट का फर्क 20 पड़ेगा। मिनट का फर्क पड़ेगा। आगे आगे सर इससे बिल्कुल ये आगे सर जो SL4 है सर, SL4 का भी आपने संग बुनियाद रख दिया है सर, और उसको NHA ने टेकअप किया है सर। लेकिन NHA को सर इसमें ये जो इंटरचेंज की खर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसको हम कंप्लीट कर रहे हैं सर। रोड मिल गया सर, लाहौर विल बी फुली कवर्ड। سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم عليه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ الہ العالمین ان نیک کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اس میں جس نے بھی دام درم سخن نے حصہ لیا ہے ان کی نیک کاوشوں کو، خلوص کو، جد و جہد کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ رب العالمین ملک پاکستان کو دن دگنی رات دگنی ترقی عطا فرما۔ الہ العالمین ان پروجیکٹس کو پائے تکمیل تک پہنچا۔ اللہم اغفر لنا ورحمنا فإنک خیر الراحمین۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔
لاہور میں تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے گورنر ہاؤس میں، جہاں وزیراعظم محمد شہباز شریف نے مختلف ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح اور سنگ بنیاد رکھا ہے۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے 1263 میگا واٹ کے منصوبے پنجاب پاور پلانٹ کا افتتاح کیا۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے نیشنل ہیلتھ سپورٹ پروگرام کا بھی آغاز کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ محترم جناب گورنر پنجاب بدیع الرحمان صاحب، محترم جناب وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی صاحب، محترم جناب منسٹر آف پاور انجینئر خرم دستگیر اور منسٹر آف اسٹیٹ جناب سینیٹر مصدق ملک، السلام علیکم۔ آج یہاں پر گورنر ہاؤس میں ہم نے بعض بڑے اہم جو پبلک انٹرسٹ کے منصوبے ہیں ان کی یہاں پر سافٹ لانچ کو ہم نے یہاں پر رکھا ہے سنگ بنیاد، اور اس کے اوپر بات کرنے سے پہلے میں الحمدللہ کل 10 محرم کے موقع کے اوپر پنجاب حکومت کے سربراہ محسن نقوی صاحب اور ان کی ٹیم، چیف سیکرٹری آئی جی پنجاب اور ان کی پوری انتظامیہ اور پولیس نے جس طریقے سے انتہائی ذمہ داری اور سیکورٹی کے سارے انتظامات بروئے کار لاتے ہوئے اور پوری محنت سے الحمدللہ تمام مجالس اور جلوس اختتام پذیر ہوئے پرامن طریقے سے، اس کے لیے میں آپ کو سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں عوام کی طرف سے کہ آپ نے بہت شاندار انتظامات کیے۔ اسی طریقے سے صوبہ سندھ میں جناب مراد علی شاہ صاحب وزیر اعلیٰ سندھ اور ان کی انتظامیہ اور پولیس نے بہترین انتظامات کیے۔ بلوچستان میں جناب عبدالقدوس بزنجو صاحب نے، ان کی انتظامیہ نے، پولیس نے بہت اچھے طریقے سے ان تمام مجالس کو بہت پرامن طریقے سے یہ سارے معاملات بڑے خیر و عافیت سے طے پائے۔ اسی طرح کے پی میں وزیر اعلیٰ اعظم خان صاحب کو، ان کی انتظامیہ کو، ان کی پولیس کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اسی طریقے سے گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کی حکومتوں کو اور ان کی تمام جو ان کے وہاں پر کولیگز ہیں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس طریقے سے پورے پاکستان میں اس مرتبہ محرم کے یہ تمام اہم جو ایونٹ تھے بڑے خیر و عافیت سے اور بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل کیے گئے۔ آج جو ہم نے یہاں پہ جن منصوبوں کی سنگ بنیاد رکھا ہے ان میں ایک لاہور میں میڈیکل سٹی کی تعمیر کا منصوبہ ہے۔ یہ تقریباً 50 ارب روپے کا لگ بھگ منصوبہ ہے جو کہ دنیا کے کسی بھی میڈیکل سٹی کے ہم پلہ ہوگا، جس میں بہترین جنرل ہاسپٹل، یونیورسٹی، ٹریننگ سینٹر، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ، کینسر کے لیے اور دوسرے جتنے بھی ایک میڈیکل سٹی کے لوازمات ہیں وہ یہاں پر ہوں گے۔ اور جس طرح پی کے ایل آئی الحمدللہ جنوبی ایشیا کا ایک شاندار ترین ہمارے جو پیوند کاری ہے گردوں کی اور مثانے کی، اسی طریقے سے یہ میڈیکل سٹی یہاں پر تعمیر کرنے کا انتظام کیا گیا ہے۔ اس کے لیے فیڈرل گورنمنٹ اور پنجاب گورنمنٹ مل کر اس کے لیے آگے بڑھے گی، اس کا ہم نے یہاں پر سنگ بنیاد رکھا ہے۔ اسی طریقے سے جو چائلڈ کیئر ہے اور اس کے ساتھ جو میٹرنل کیئر ہے، یہ تمام جو پنجاب میں ہماری حکومت کے زمانے میں نواز شریف صاحب کی لیڈرشپ میں ہیپیٹائٹس ہے،
اس طرح کی بیماریوں کے علاج کے لیے جو ہم نے بہت ایک حقیر خدمات کی تھی اس کو اب آگے لے کے بڑھایا جا رہا ہے. اس کے لیے میں جناب چیف منسٹر پنجاب کو اور ان کے ہیلتھ سیکرٹری اور ہیلتھ منسٹر کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور چیف سیکرٹری صاحب کو بھی, کو جو ایک بہت ہی یہ نیک کام کو آگے بڑھا رہے ہیں. اسی طریقے سے جو رنگ روڈ ہے, بدقسمتی سے ایک اس کا جز رہ گیا تھا جب ہماری حکومت تھی. SL1 SL2 مکمل ہو چکا تھا, لیکن رنگ روڈ لاہور کا تا وقت وہ مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ اس کی اپروچ ایکسیس ملتان روڈ کو نہیں پہنچتی. اس کے لیے آج اس کا سنگ بنیاد رکھا گیا ہے. دیر آئے درست آئے, اور انشاءاللہ جب یہ 7 کلومیٹر کا SL3 مکمل ہو جائے گا تو ہزاروں لاکھوں لوگوں کو جو یہاں سے روز گزرتے ہیں ان کو بے پناہ ان کو سہولت ملے گی, وقت بچے گا, اور یہ جو کنجیشن ہے, پولوشن ہے, اس میں بے پناہ کمی آئے گی. اور باہر سے ملتان روڈ سے جو ٹریفک آئے گی, جنہوں نے ایئرپورٹ جانا ہے یا یہاں سے ملتان روڈ جانا ہے, بے پناہ اس میں سہولت ملے گی, اور اس کا ایک بہت فائدہ ہوگا جب یہ SL3 یہ مکمل ہو جائے گا. اس کے لیے مجھے ابھی بتایا گیا ہے کہ سارا کام مکمل ہو چکا ہے, اور FWO جی وہ انشاءاللہ اس کو ٹیک اپ کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ کرے کہ بہت اچھے طریقے سے مکمل ہو. اسی طریقے سے شاہدارہ سے کالا شاہ کاکو جو میٹرو بس سسٹم ہے, اس کا آج ہم نے یہاں پر سنگ بنیاد یہاں پر رکھا ہے. یہ منصوبہ کالا شاہ کاکو تک ہزاروں جو کمیوٹرز ہیں, چاہے وہ اساتذہ ہیں, طالب علم ہیں, چاہے وہ مریض ہیں, چاہے وہ دکاندار ہے, ایک دیہڑی دار ہے, بیوہ ہے, یتیم ہے, ٹیچر ہے, ان کے لیے بے پناہ اس کا فائدہ ہوگا انشاءاللہ. اور کالا شاہ کاکو میں اب آپ جانتے ہیں کہ بڑی یونیورسٹیز کے کیمپسز وہاں پر آ رہے ہیں, تو انشاءاللہ اس کی ایکسٹینشن کا اس کا بھی سنگ بنیاد آج رکھا گیا ہے. اور کتنی دیر میں مکمل ہوگا بھائی؟ سر 5 months. 5 مہینے میں. مجھے اس نے کمشنر لاہور صاحب نے بتایا ہے کہ 5 مہینے میں, لیکن علی کو میں گزارش کروں گا کہ یہ 3-4 مہینے میں مکمل کرے. اور آخری جس منصوبے کی جس کا ہم نے افتتاح کیا ہے وہ ہے حویلی بہادر شاہ میں 1200 بلکہ 1250 میگا واٹ کا قدرتی گیس سے چلنے والا منصوبہ, جو کہ نواز شریف صاحب کی وزارت عظمیٰ میں جب میں اس صوبے کا خادم تھا تو یہ دوسرا منصوبہ تھا جو کہ LNG سے جس نے چلنا تھا, اس کا ہم نے آغاز کیا تھا. پہلا تھا بھکی میں جو کہ الحمدللہ وہ 1100 میگا واٹ کا, وہ اس کو چل گیا تھا 2017-18 سے پہلے, جس سے کہ میاں نواز شریف کی سپرویژن میں, قیادت میں بجلی کے اندھیرے ختم ہو گئے تھے. یہ حویلی بہادر شاہ کا دوسرا منصوبہ پنجاب حکومت نے اس وقت 2016-17 میں اس کا معاہدہ کیا شفاف طریقے سے, اور اس نے 2019 کے میں اس کا آغاز ہونا تھا, اس نے آپریشن میں آنا تھا. میں محسن نقوی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بہرحال بڑی محنت سے اس کو مکمل کروایا, لیکن میں اس کی تھوڑی سی مختصر تفصیل قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ قوم کو پتہ چلے کہ اس ملک کے ساتھ ان 4 سالوں میں عمران نیازی کے دور میں ہوا کیا, یعنی کس طرح ملک کی معیشت کی تباہی کی گئی. یہ منصوبہ حویلی بہادر شاہ کا 1250 میگا واٹ, جو بھکی کا ہم نے لگایا تھا وہ 1100 میگا واٹ کا تھا, اور وہ سیمنس اور چائنیز اکوپمنٹ اور وہ تھے ان کے کانٹریکٹرز, سوری بھکی میں GE اور چائنیز. حویلی بہادر شاہ میں سیمنس اور چائنیز تھے, مگر یہ بھکی کے مقابلے میں الحمدللہ 100 میگا واٹ زیادہ تھا اس کی کیپیسٹی.
मगर कीमत वही थी जो भिक्की की थी, यानी 100 मेगावाट हमने अल्हम्दुलिल्लाह, और सीमेंस और जी दुनिया के नामवर मशहूर तरीन कंपनियां हैं, इनकी जो क्वालिटी और इनकी जो है इनकी एफिशिएंसी का कोई मुकाबला नहीं। और ये हवेली बहादुर शाह की जो एफिशिएंसी थी इस मंसूबे की, इस प्रोजेक्ट की, 61.5% एफिशिएंसी थी, जो कि उस ज़माने में अभी भी कहीं भी दुनिया में टर्बाइन्स हैं तो बेहतरीन एफिशिएंट ये टर्बाइन्स हैं। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह इसको भिक्की की कीमत के बराबर हमने उसको लगाया, मगर 100 मेगावाट इसका कैपेसिटी ज़्यादा थी। इन अदर वर्ड्स, हमने भिक्की की कीमत के मुकाबले में $100 मिलियन, उस वक़्त 100 रुपये का डॉलर था तो 10 अरब, आज अगर 280 का है तो तकरीबन यानी 12 अरब 80 करोड़ की बचत की हमने कीमत में, और कैपेसिटी 100 मेगावाट ज़्यादा थी। हुआ ये, अब ये सुनने वाली बात है, मैं कौम को ये बताना चाहता हूँ, 2019 में इसने अपना ऑपरेशन होना था, मगर उस हुकूमत को ना जाने नवाज शरीफ की मुखालफत में, पाकिस्तान की दुश्मनी, उन्होंने इस मंसूबे को ठप कर दिया। तकरीबन 70 या 74 अरब रुपए का यह मंसूबा, इस दौरान जो ताख़ीर हुई, इन्होंने फाइनेंशियल क्लोज में भी बेपनाह अरसा लगाया, तो 70 या 74 अरब रुपए का टोटल मंसूबा, उसके ऊपर जो वक्त लगा और कॉस्ट ओवररन्स हुई वो 77 अरब रुपए, यानी पूरी जो मालियत है पूरे मंसूबे की, उससे भी ज़्यादा कॉस्ट ओवररन्स, यानी बिल्कुल फजूल अपना हराम के तौर पर ये 70 अरब रुपए इस पर लग गए, इसलिए कि किसी को दिलचस्पी नहीं थी इसको मुकम्मल करवाया जाए, किसी को एहसास नहीं था कि इस 1250 मेगावाट से ज़राअत ने चलना है, सनत ने चलना है, एक्सपोर्ट्स होंगी, कारोबार होगा, एम्प्लॉयमेंट होगी, मुल्क खुशहाल होगा। अब बताइए, कभी आपने सुना कि मंसूबे की कीमत 74 अरब रुपए हो और जो उसके ऊपर एडिशनल फालतू बगैर किसी वजह के मासवाए मुजरमाना गफलत उसकी एक वजह हो सकती है, 77 अरब लगे, यानी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट से भी ज़्यादा। अब ये है इमरान नियाजी का वो मकरू चेहरा जो पूरी कौम इसको देख रही है। काश ये 77 अरब रुपए, जिस तरह मैंने कहा कि मेडिकल सिटी के ऊपर 50 अरब लगने हैं, अगर ये 77 अरब रुपए जो बिल्कुल ज़ाया चले गए, यानी वो बिल्कुल दफन हो गए, दरियाबुर्द हो गए, वो 77 अरब रुपए से गरीब मुल्क का, ऐसे पाकिस्तान में गुर्बत के साए आगे नहीं बढ़े, ऐसे पाकिस्तान जो है वो कशकोल लेकर नहीं फिर रहा, ऐसे पाकिस्तान जो है वो तरक्की की दौड़ में पीछे नहीं रह गया। अब 77 अरब रुपया, यानी कुल मंसूबे की कीमत से भी ज़्यादा जो 74 अरब रुपए थी, तो फिर ये मुल्क खुदा न खास्ता फिर बाकी ममालिक के मुकाबले में पीछे नहीं रहेगा तो और क्या होगा, फिर गुर्बत नहीं बढ़ेगी तो और क्या होगा, फिर महंगाई नहीं बढ़ेगी तो और क्या होगा, फिर सनत व हिरफत और ज़राअत पीढ़ी नहीं पड़ेगी तो और क्या होगा। ये है वो मुजरमाना गफलत और बदतरीन वो गवर्नेंस उन 4 सालों की जिसने पाकिस्तान को आज यहाँ पर पहुँचाया है। अब 77 अरब रुपया कौन हिसाब लेगा उनसे? भाई क्यों आपने ये 77 अरब रुपए कौम के जो हम उधार लेके अपना बड़ी मुश्किल से तनख्वाहें देते हैं और मुल्क को आगे चलाते हैं, वो दरियाबुर्द हो गए। तो मैं आज इस कैमरेज के ज़रिए पूरी कौम को बताना चाहता हूँ कि ये हशर किया इमरान नियाजी ने पाकिस्तान की मईशत का, और फिर चोर डाकू का मंत्रा दिन रात करके किस तरह कौम की रगों में जहर घोला। हम इंशाअल्लाह पाकिस्तान को ज़रूर दोबारा उसकी असल जो उसकी कुव्वत है उसको पाँव पे खड़ा करेंगे, उसको सही मानों में कायद और इकबाल का पाकिस्तान बनाएंगे, और पाकिस्तान की जो मईशत है उसको ज़रूर दोबारा उसको ज़िंदा करेंगे, उसको मजबूत करेंगे, तवाना करेंगे, गुर्बत और बेरोज़गारी का ख़ात्मा करेंगे। मैं आपको आज फिर कहना चाहता हूँ कि जो हमने मंसूबा बनाया है SIFC, ये पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का
راز اس میں بنا ہے اور اس میں دا ہول آف دا گورنمنٹ نے مل کر کام کرنا ہے اور انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ زراعت اور معدنیات اور آئی ٹی میں ہمارے لاکھوں کروڑوں بچے اور بچیاں وہ انشاءاللہ تعلیم حاصل کر کے اس ملک عظیم وہ معمار بنیں گے اور پاکستان کو دنیا کی اقوام میں اس کو ممتاز مقام دلوانے کے لیے دن رات ہم سب محنت کریں گے. پاکستان پائندہ باد. لاہور میں مختلف ترقیاتی منصوبوں